بھی آ گیا ہوں یہ وقت نیوز کے نمائندے میری گڈی جو فائل پڑھ لے گڈی جو فائل پڑھ لے گڈی جو فائل بتاؤ قوم عابدين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ یہ قاری علی حسن صاحب جو اپنی انتہائی دلخوش آواز میں اللہ پاک کلام پاک تلاوت کر رہے تھے،
ہم جناب احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور جناب قائد محترم میاں نواز شریف کے محتمد خاص جناب احسن اقبال صاحب کو جاپان میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھ لیا کہ لوگ کس طرح ایک مختصر وقت میں اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر پاکستان سے آئے ہوئے کسی بھی مہمان کو ویلکم کرتے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے یہاں پہ اور پوری دنیا میں بھی جو پاکستانی موجود ہیں وہ ہمیشہ تشویش میں رہتے ہیں، اور وہ پاکستان سے آئے ہوئے کسی مہمان سے پاکستان کے بارے میں کچھ امید افزا باتیں سننے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتے ہیں. تو وقت چونکہ مختصر ہے، باتیں بہت ساری ہمارے ذہن میں ہوں گی، لیکن اختصار سے کام لیتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے پریزیڈنٹ PMLN جاپان جناب حافظ شہم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مہمان محترم سے اپنے ساتھیوں کا تعارف کروائیں اور اپنے خطاب سے لوں. جناب حافظ شہم پریزیڈنٹ PMLN جاپان. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹائم بہت مختصر ہے، تو ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے مبانی خصوصی سے ہی ان کی باتیں سنیں گے. میں سب سے پہلے جناب میاں محمد نواز شریف کے قریبی ساتھی وفاقی وزیر جناب احسن اقبال صاحب کا دل کی عطا گرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر یہاں تشریف لائے. میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ان کو ویلکم کرتا ہوں. یہاں آج آپ کو ہمارے تمام مرکزی اور صوبائی عہدیداران کے علاوہ پاکستان کمیونٹی کے جناب پاکستان ایسوسیشن کے ملک حبیب الرحمان صاحب ہیں، جناب سابقہ ایسوسیشن کے صدر رئیس صدیقی صاحب، مناج القرآن کے انعام الحق صاحب اور تجوید القرآن کے قاری علی صاحب اور دیگر تمام ایک ایک نام لوں تو نیشنل بینک کے ہمارے مینیجر جناب شوکت صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور جناب ہمارے سینئر نائب صدر جناب شیخ عارف صاحب، رانا شفاق صاحب، اور جاپان کے سب سے پرانے مسلم لیگی جناب چودھری صفدر صاحب جو چودھری نثار کے رشتہ دار بھی ہیں. میں ان تمام کا شکریہ، اور دوسرے تمام پاک جاپان فاؤنڈیشن کے چودھری شاہ صاحب کا بھی، کھانا ہوا کین سے آنے والے اور جو جناب تویاما سے آنے والے تمام بھائیوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے قائد کا ویلکم کیا. اور میں اپنے قائد زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. جناب جب پرویز مشرف کے دور حکومت میں جب مشکل دور تھا تو جناب اس وقت قائد احسن اقبال صاحب نے میاں محمد نواز شریف کے جلاوطنی کے دور میں ثابت قدمی کا جو مظاہرہ کیا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان میں میاں محمد نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا، اور احسن اقبال صاحب آج جاپان میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے جان و مال سے، خوف و خطر سے، اولاد کی کمی سے، بس جن لوگوں نے صبر کیا انہیں خوشخبری سنا دو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، اور جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہو یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ہمارے یہ قائد احسن اقبال صاحب نے اس وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور آج الحمدللہ یہ آج پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جاپان تشریف لائے ہیں، اور اس وقت کا ڈکٹیٹر مشرف آج دیکھیے اس ایسی سزا بھگت رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے
اور آپ سب کی دعاؤں سے انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف پاکستان کو بچائیں گے اور آنے والے دنوں میں وہی انشاءاللہ پاکستان ایشیا ٹاکر بنے گا۔ میری جناب احسن اقبال صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ٹیم نے یہاں جاپان میں جب زلزلہ آیا سب سے پہلے پیش تھی میری ٹیم اور میرے ساتھی تمام ساتھی۔ اس کے علاوہ یہاں مسجدوں کی تعمیر اور پہلے قبرستان کی تعمیر میں پاکستان میں سیلاب آیا، اس کے علاوہ سیلاب متاثرین جب بھی وقت آیا پی ایم ایل جاپان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انشاءاللہ ہم خواندہ بھی حصہ لیتے رہیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر ٹائم بہت کم ہے، احسن اقبال صاحب کو جاپان آنے پر اور یہاں تشریف لانے پر ان کا بہت مشکور ہوں۔ ان کے آنے سے آج کارکنوں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس سے بھی بہتر کام کریں گے اور ہم بھی چاہتے ہیں تمام ساتھی مل کر کام کریں۔ میں انشاءاللہ تمام ساتھیوں کے ساتھ اور جو مہمان ہمارے دور و نزدیک سے آئے ہیں ان کا بھی بہت مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی صحت اور زندگی تندرستی عطا فرمائے۔ اور وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ نون، احسن اقبال صاحب زندہ باد۔ ایمان محترم کا تعارف تو تقریباً تمام افراد کو ہوگا۔ یہ ایک مذہبی خانوادے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ہم جب کالج دور میں ہوتے تھے اس وقت بھی ان کے نانا مولانا امین حسن اسرائیل کی تحریروں سے مستفید ہوتے تھے اور ان کی والدہ محترمہ آپا نثار فاطمہ مرحومہ جو 1985 کی اسمبلی میں ممبر قومی اسمبلی بھی تھی اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالم عرب کے اندر بھی خواتین میں ایک اپنا مقام رکھتی تھیں اور پاکستان کے اندر پہلی دفعہ میرا خیال ہے کہ سیرت کانفرنس کی بنیاد بھی انہوں نے ہی رکھی تھی۔ اس کے علاوہ جب 12 اکتوبر 1999 کو سیاہ رات پاکستان پر مسلط ہوئی اس وقت بھی یہ پروگرام 2020 ویژن کے انچارج تھے اور اس وقت جس رفتار سے پاکستان ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا آج اگر وہ تسلسل رہتا تو 20 پروگرام 2020 کے بہت سارے ترقیاتی پروگرام اگر اپنی اسی روٹین میں چلتے تو پاکستان آج ایشیا کا ایک ممتاز ملک ہوتا اور اپنی ترقی معقول جو ایک ڈکٹیٹر کی وجہ سے ترقی کے بجائے اور پیچھے 20-25 سال قوم کو اور ملک کو چھوڑ کے برباد کر کے اس نے ایک تحفہ دیا اس قوم کو ذلت کا اور دہشت گردی کا۔ آج پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس پارٹی کو اور میاں نواز شریف کو پھر ایک دفعہ اللہ نے موقع دیا تو آج احسن اقبال صاحب پھر پروگرام 2025 کے انچارج ہیں اور اگر پاکستان کو اسی طریقے سے لانگ ٹرم پلاننگ اور اس طرح کے منصوبے جو آئندہ 40 اور 50 سال کے ہم جاپان میں دیکھتے ہیں، یورپ میں دیکھتے ہیں، امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ قومیں اپنے آئندہ 50 سال کی منصوبہ بندی کرتی ہیں، 40 سال کی کرتی ہیں، پاکستان میں آج تک اس چیز کا فقدان رہا ہے۔ تو جناب احسن اقبال اسی پروگرام کے انچارج بھی ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور یہاں موجود پاکستانیوں سے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی امید افزا باتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب احسن اقبال صاحب کو کہ وہ آئیں اور ان سے پہلے انہی پہ لکھے ہوئے ہیں کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پر بہہ کے، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ چلو کہ رہبر احسن اقبال نے آواز دی ہے، اٹھو وقت نہیں پکارا ہے اے میرے لیگیو، روشن ضمیر زندہ ہوا ہے میرے لیگیو، لبیک کا نعرہ صدا بلند ہمارا ہے، اے ثابت قدم جانب منزل سفر ہمارا ہے۔ جناب احسن اقبال صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، پاکستان مسلم لیگ نون، جناب احسن اقبال صاحب
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس بڑی تعداد میں اکٹھے ہو کے اپنی محبت کے ساتھ اس دعوت کا اہتمام کیا اور استقبال کیا. لیکن مسلم لیگ نون کا کارکن ہوتے ہوئے اس بات کا بھی اظہار ضرور کروں گا، اور یہ بات میں ادھر ہی نہیں ادھر بھی کر رہا ہوں، کہ یہ بات بڑے دکھ کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون دھڑے بندی کا شکار ہو. میری خواہش ہوگی کہ اگلی دفعہ جب میں جاپان آؤں تو مسلم لیگ نون کا ایک ہی مشترکہ جلسہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس طرح کی آپس میں گروہ بندی اور انتشار کو بحیثیت قوم اب برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہماری جو آپس کی نا اتفاقیاں، ناچاکیاں ہیں، اسی نے آج پاکستان کو اس سطح پہ پہنچا دیا. اور آج ملک کے اندر اتنی سیاسی بلوغت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جو مختلف نظریات پہ یقین رکھتے ہیں، جن کے سیاسی جماعتیں علیحدہ ہیں، وہ بھی ملک کے مفاد میں ملکی پروگرام پہ اکٹھے ہیں. ابھی 22 نومبر کو جب ہم نے پاکستان 2025 کی کانفرنس کی تو ہمارے قائد وزیر اعظم نے اس کی صدارت کی، اور اس تقریب میں جہاں پیپلز پارٹی سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ تھے، وہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف بھی تھے. وہاں پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک بھی تھے. وہاں پہ بلوچی قوم پرستوں کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بھی تھے، اور وہاں پیپلز پارٹی میں کے کشمیر کے وزیر اعظم عبد المجید چودھری بھی تھے. اگر پاکستان کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ملک کے پروگرام کے لیے ایک میز پر ایک جگہ اکٹھی بیٹھ سکتی ہیں، تو پھر ہم جو ایک قائد اور ایک ہی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، اگر ایک میز پر نہ بیٹھیں تو بہت افسوس کی بات ہوگی. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ میں سے مشترکہ دوست ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان دونوں دھڑوں کو یکجا کریں، اور ہم بھی اپنی کوشش کریں گے. یہ کسی بھی صورت مسلم لیگ نون کے لیے باعث تقویت نہیں ہے کہ ہمارے علیحدہ علیحدہ دھڑے ہوں اور علیحدہ علیحدہ اجلاس ہوں. تو یہ بات کہہ کے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اہم کامیابی سے جہاں نوازا ہے، اور ان تمام سازشوں کو ناکام کیا ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف منظم طور پہ کی جا رہی تھیں کہ نئی 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون اکثریتی جماعت بن کر نہ ابھر جائے. آپ جانتے ہیں کہ کس طرح میڈیا میں بھی منظم مہم چلائی گئی اور کوشش کی گئی کہ میڈیا نے مجھے بھی ہروا دیا تھا، خواجہ آصف صاحب کو بھی ہروا دیا تھا، خواجہ سعد رفیق کو بھی ہروا دیا تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی ہروا دیا تھا. جتنے مسلم لیگ نون کے اہم قائدین ہیں، ان سب کے بارے میں ایک منظم کیمپین کی گئی کہ یہ انتخاب نہیں جیت رہے، یا ان کی صورتحال جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ یہ جیت سکیں، تاکہ وہ ہمارے علاقے کے ووٹروں پہ اثر انداز ہو سکے. لیکن میں پاکستانی قوم کے شعور کو سلام کروں گا کہ مسلم لیگ نون کو ناکام کرنے اور اس کے ووٹ کو تقسیم کرنے کی جتنی بھی سازشیں ہوئیں، عوام نے اس کو ناکام بنا کر مسلم لیگ نون اور ہمارے قائد جناب نواز شریف صاحب کو بھرپور مینڈیٹ دیا. چونکہ پاکستان اس موقع پر مخلوط حکومت کا
متحمل نہیں ہو سکتا تھا. اگر خدا نہ خواستہ اس وقت ایک مخلوط حکومت آ جاتی تو پاکستان کو اس اقتصادی دلدل سے نکالنا چند سالوں میں ناممکن ہو جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کے ساتھ اپنی خصوصی کرم نوازی سے ایک ایسا نتیجہ نکالا ہے کہ جہاں مسلم لیگ نون کو واضح اکثریت کے ساتھ حکومت ملی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس الیکشن کی ایک اور خوبصورتی ہے کہ اس الیکشن میں عوام نے ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کو مصروف کر دیا ہے اور کسی ایک کو فارغ نہیں رکھا کہ کوئی باہر سے بیٹھ کے پتھر پھینکے اور ملک کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کرے. جہاں مسلم لیگ نون کے پاس مرکز اور پنجاب کی حکومت ہے اور وہ بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شریک ہے، وہاں پیپلز پارٹی کے پاس جو دوسری بڑی جماعت ہے سندھ ہے، اور پی ٹی آئی جو تیسری بڑی جماعت تھی اس کے پاس خیبر پختونخوا ہے. لہذا تینوں بڑی جماعتوں کے پاس ایک دائرہ اختیار ہے کہ وہ اس کے اندر اپنے اپنے منشور پر عمل درآمد کریں اور اگلے الیکشن میں اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر عوام کی عدالت میں پیش ہوں. اس سے مثبت شاید نتیجہ الیکشن کا نہیں نکل سکتا تھا ان مشکل حالات میں کہ جہاں ایک ذمہ دار سیاست کی ضرورت تھی اور تینوں بڑی جماعتوں کو عوام نے اپنے اپنے صوبوں میں اور مختلف علاقوں میں مینڈیٹ دے کر مصروف عمل کر دیا ہے کہ آپ اس ملک کی خدمت کر کے اس ملک کو ترقی دینے کے لیے ہمیں ثابت کریں کہ آپ میں سے کون سی بہتر جماعت ہے جو اس ملک کی بہتر خدمت کر سکتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اسی سوچ کے مطابق اور اسی عمل کے مطابق ہم اگلے 5 سال میں اپنے اپنے دائرہ اختیار میں پاکستان کی اور عوام کی خدمت کر کے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری ہی جماعت پاکستان کے ترقی کے لیے سب سے اہم ترین جماعت ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج پاکستان کو جس جدوجہد کی ضرورت ہے اس کے لیے کسی روایتی سیاست کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مشنری سیاست کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم نے ملک کے اندر ملک کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے، ملک کے اداروں کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے، ملک سے بے روزگاری، غربت اور لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے اگر عملاً اسی طرح کام کیا کہ جس طرح آج تک ہم کام کرتے آئے ہیں تو پھر ہمارا بھی حشر وہی ہوگا جو پچھلی حکومت کا تھا. ہمیں ان مسائل سے نپٹنے کے لیے ماضی کی چال سے ہٹ کر، خود غرضی کی سیاست سے ہٹ کر، ذاتیات کی سیاست سے ہٹ کر ملک کے مفاد میں، عوام کے مفاد میں اجتماعیت کی سیاست اور کھلے دل کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک متحد قوم بن کر ان مسائل کا سامنا کرنا ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جن ممالک نے ترقی کی ہے انہوں نے اجتماعیت کو اختیار کیا اور بدقسمتی سے ہمارا ماضی اجتماعیت کے حوالے سے کوئی بہت شاندار نہیں ہے. مجھے 2004 اور 2006 میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا جب اس وقت جو گورنر مدینہ تھے وہ مدینہ منورہ کے لیے ایک 21 سالہ ترقیاتی منصوبہ تیار کر رہے تھے. تو انہیں میرا بتایا گیا 2010 پروگرام کے حوالے سے، تو ان کی طرف سے مجھے دعوت آئی کہ میں ایک سینئر ایڈوائزر کے طور پہ اس منصوبے میں شریک ہو سکوں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے 2004 اور 2006 کے درمیان مدینہ منورہ
قیام کا موقع دیا اور اس منصوبے میں کام کرنے کا موقع دیا، تو پہلی دفعہ پاکستانی زائرین کو اور دنیا کے زائرین کو قریب سے دیکھا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی حج اور عمرے کے لیے گئے تو انسان اپنی عبادت میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ وہ دائیں بائیں زیادہ غور نہیں کرتا، لیکن جب آپ وہاں مقیم ہوتے ہیں تو آپ تقابلی جائزہ کر سکتے ہیں کہ مختلف زائرین جو آتے ہیں ان کے اندر کیا فرق ہے۔ آپ میں سے بھی جو لوگ حج اور عمرے پہ گئے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو انڈونیشیا کے گروپ نظر آتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ملیشیا کے گروپ نظر آتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ایران کے گروپ نظر آتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ترکی کے گروپ نظر آتے ہیں، لیکن اگر کوئی گروپ نظر نہیں آتا تو کبھی کسی پاکستانیوں کا گروپ اجتماعی عبادت میں نظر نہیں آئے گا۔ حد یہ ہے کہ اگر ایک خاندان کے 7 افراد یا 5 افراد طواف بھی شروع کریں گے تو اس بات کی بہت کم ضمانت ہے کہ 7ویں چکر کے بعد وہ اپنا طواف بھی اکٹھا ختم کریں گے۔ وہ طواف شروع کرنے سے پہلے ہی نشانیاں مقرر کر رہے ہوتے ہیں کہ طواف ختم کرنے کے بعد سبز بتی پہ ملیں گے یا کس جگہ ملیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ دنیا میں جو قوم کامیاب ہوتی ہے وہ ذاتی کمال کو اجتماعی کمال میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اسی لیے میں نے جو آپ سے بات شروع میں کی اس کا یہی پس منظر ہے کہ اب وقت ہے کہ ہمیں اپنے ذاتی اختلافات کو بھلا کر اس ملک کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنی ہے۔ جب میں طالب علم تھا تو جو لوگ لاہور کے بزرگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، یا ہماری عمر کے جو ہیں، گورنمنٹ کالج میں پڑھا کرتا تھا تو فیروز پور روڈ سے ہم جاتے تھے گورنمنٹ کالج، تو 27 نمبر کی بس وحدت کالونی سے آیا کرتی تھی، اومنی بس، اور بسا اوقات اکثر وہ ٹوٹی پھوٹی بس ہوا کرتی تھی، تو اس بس نے مزنگ چنگی پہنچنا یا اس سے آگے پیچھے پہنچنا تو ایک آدھ دفعہ ضرور بند ہو جانا۔ تو جب ہم اترتے تھے تو کنڈکٹر ڈرائیورز کو، جو کنڈکٹر تھا وہ طالب علموں کو بلا کے کہتا آؤ جی دھکا لگاؤ، اور جب سب دھکا لگاتے تھے تو ایک لفظ اور وہ بولتا تھا کہ جی موشن بنا کے دھکا لگاؤ۔ موشن بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سب اپنے دھکے کی چال اکٹھی کرو، اگر آگے پیچھے دھکا لگاؤ گے تو اس کے اندر وہ طاقت نہیں پیدا ہوگی جہاں 10 بندوں کا دھکا 20 بندوں کا دھکا بنے، اور جب آپ چال بنا کے یا سنکرونائز کر کے دھکا لگائیں گے تو 10 لوگوں کا دھکا 20 لوگوں کا طاقت پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی آج ہر سطح کے اوپر، قومی سطح پر، مقامی سطح پر اجتماعیت کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے اور یگانگت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے وسائل سے نوازا ہے کہ آپ نے بھی جاپان میں دیکھا ہے کہ جاپان کے اندر کوئی قدرتی وسائل ان کے پاس نہیں ہے، دنیا کا کوئی ایسا ذخیرہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ ہم خود کفیل ہیں۔ اس قوم نے اپنے اتحاد کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ اور اپنی جفا کشی کے ساتھ دنیا بھر سے چیزوں کو درآمد کیا، اور جن ملکوں کے اندر وہ خام مال موجود ہے ان ملکوں سے بہتر صلاحیت پیدا کی ان چیزوں کو بنانے کی۔ آج پوری دنیا میں اگر جاپان کا آٹو موبائل انڈسٹری میں راج ہے تو جاپان کے پاس سٹیل یا لوہا کا خام مال موجود نہیں ہے۔ دنیا بھر سے لوہا منگا کے اپنی سٹیل ملوں میں انہوں نے وہ صلاحیت پیدا کی کہ جن ملکوں میں لوہے کا خام مال موجود ہے ان کی سٹیل ملوں سے زیادہ پروڈکٹیوٹی قائم کر لی، اور ان ممالک سے زیادہ پروڈکٹیوٹی پیدا کی کہ جہاں پر کئی 100 سال سے آٹو انڈسٹری قائم تھی، جو ڈیٹرائٹ امریکہ جیسی آٹو انڈسٹری جو کہ بہت بھاری بھرکم اور جس کا ایک تاریخ اور ماضی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، قومیں نعروں سے نہیں بنتی، قومیں انتشار سے نہیں بنتی،
قومیں اتفاق سے، محنت سے، جفا کشی سے بنتی ہیں۔ آج جاپان جس خوشحالی کو کھا رہا ہے، اس کی پشت کے اوپر 2 نسلوں کی قربانی اور 2 نسلوں کی محنت شامل حال ہے۔ خود پاکستان بھی جب بنا تھا تو پاکستان اس لیے بنا کہ ایک نسل نے اگلی نسل کی آزادی کے لیے اپنا حال قربان کیا تھا۔ جب پاکستان قائم ہوا تو اس کے بعد تحریک پاکستان کے لیے کام کرنے والے 70% جو لوگ تھے، ان کا انتقال اس حال میں ہوا کہ ان کے پاس رہنے کو مکان نہیں تھا، لیکن ان کی نسلوں نے ضرور بڑے بڑے مکان بنائے اور بڑے بڑے کاروبار کیے، بڑے بڑے کارخانے لگائے اور آزادی کے ثمرات سمیٹے۔ لیکن اگر قائد اعظم کا ساتھ دینے والی وہ نسل قائد اعظم سے یہ سوال کرتی کہ حضرت قائد اعظم، میں علی گڑھ یونیورسٹی سے اپنی تعلیم چھوڑ کے آپ کے ساتھ محنت کر رہا ہوں، مجھے ذرا ایک چٹ لکھ دیں کہ جب آپ کا ملک بنے گا تو مجھے گریڈ 17 کی نوکری مل جائے گی آپ کی پرچی سے، یا وہاں پر آپ جب ملک بنائیں گے تو وہاں ڈیفنس سوسائٹیاں بھی بنیں گی تو ایک پرچی پہ ذرا لکھ دیں کوئی کارنر پلاٹ مجھے بھی وہاں مل جائے گا۔ ابھی آپ سے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا کہ جب ملک بنے گا تب کی بات ہے۔ اگر اس طرح کی غرضوں مرضوں پہ تحریک پاکستان چلتی تو 500 سال بھی ہم ٹکرے مارتے رہتے، یہ ملک نہ بنتا۔ یہ ملک اس لیے بنا کہ ایک نسل نے اپنے حال کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، اپنی جان کو قربان کیا تاکہ ہماری اگلی نسل آزاد فضاؤں میں زندہ رہ سکے۔ اسی طرح آج بھی اگر ایک نسل اگلی نسل کی خوشحالی کے لیے اپنا حال قربان نہیں کرے گی تو ہم انہیں اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس ذمہ داری پر پورا اتر سکیں بحیثیت قوم جو اس وقت تاریخ نے ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین دماغ دیے ہیں، ہماری افرادی قوت نے دنیا میں جا کے 4 چاند لگا لیے ہیں۔ وہ پاکستانی جو جیب میں $100 ڈال کے نکلتا ہے، امریکہ میں، جاپان میں، مشرق وسطیٰ میں، دبئی میں جا کے کروڑ پتی بن جاتا ہے اپنی محنت سے، اپنی دیانت سے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم اپنے ملک میں وہ موقع فراہم نہیں کر سکتے کہ وہ بھی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے اپنے لیے بھی خوشحالی پیدا کریں اور اپنے ملک کے لیے بھی خوشحالی پیدا کریں؟ یہ امتحان ہے جس کے اوپر ہم نے پورا اترنا ہے۔ ماضی میں ہماری ناکامی کی بڑی وجہ ہمارا سیاسی عدم استحکام رہا ہے۔ 35 سال فوجی ڈکٹیٹروں نے ڈاکہ ڈالا، نہ خود کچھ کیا نہ کسی کو کچھ کرنے دیا۔ ایک ڈکٹیٹر مشرقی پاکستان توڑ گیا، دوسری ڈکٹیٹرشپ میں سندھ میں احساس محرومی پیدا ہوا، اور مشرف صاحب جاتے جاتے بلوچستان کو ایسا زخم لگا گئے کہ اب ہم اس پہ مرہم رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کے پاس معدنی وسائل بھی ہیں، پانی بھی ہے، زمین بھی ہے، معدنیات بھی ہیں، افرادی قوت بھی ہے، صرف ہمیں سیاسی عدم استحکام نے اپنے اصل منزل تک پہنچنے سے روکا۔ تو اللہ کے فضل سے اب وہ مقام آ گیا ہے کہ جہاں پر امید کی جا سکتی ہے جب پاکستان کو سیاسی استحکام بھی نصیب ہو گیا ہے، چونکہ پہلی بار 5 سال ایک حکومت اپنی مدت مکمل کر کے اس کا انتقال اقتدار جمہوری انداز میں دوسری حکومت کا ہوا ہے، اور اگر یہ 5 سال کا سائیکل چلتا رہا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی بہت برق رفتاری کے ساتھ ترقی کے اس سفر میں اپنی منزل کو حاصل کر لیں گے۔ اس وقت جو پاکستان ہمیں ملا ہے اس میں لوڈ شیڈنگ، غربت، بے روزگاری جیسے بڑے بڑے مسائل کا ہمیں سامنا ہے۔
ہمارے سامنے دو راستے تھے، یا ہم آسان راستہ اختیار کریں، جیسے ایک مریض کو ڈاکٹر یا چاکلیٹ اور مٹھائی دے کر کہے کہ یہ لو جی، یہ میٹھا اور کھاؤ اور موج کرو، تو مریض کو شاید وہ ڈاکٹر بہت اچھا لگے گا، لیکن اسے تب احساس ہوگا کہ جب وہ مٹھائی یا چاکلیٹ اس کے مرض کو ناقابل علاج بنا دے گی۔ لیکن ایک دوسرا ڈاکٹر اسی مریض کو تندرست کرنے کے لیے اس کو کڑوی گولی دیتا ہے یا سرجری کا مشورہ دیتا ہے۔ وہ ڈاکٹر برا تو لگتا ہے، لیکن اسی سختی سے اس مریض کو صحت ملتی ہے اور وہ پھر اپنی نارمل زندگی گزارنے لگتا ہے۔ آج ہم نے بھی اس آسان راستے پر چلنے کی بجائے، جہاں نوٹ چھاپ کر ہم قوم کو مزید چاکلیٹ کھلا سکتے تھے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی معیشت کو استحکام دیں اور اس میں جو چھید ہیں ان کو بند کریں، اخراجات میں کمی کریں اور اپنے وسائل میں اضافہ کریں۔ ایسا کرنے کے لیے چند ناخوشگوار فیصلے بھی کرنے پڑ رہے ہیں، جو اگر ماضی کی حکومتیں تھوڑے تھوڑے کرتی رہتی تو شاید ان کی اس قدر سنگینی نہ ہوتی، لیکن اگر ہم نے یہ فیصلے نہ کیے تو ہماری معیشت کا خسارہ اس قدر بے لگام ہو جائے گا کہ اس پہ قابو پانا شاید کسی کے بس میں نہ رہے۔ تو اس لیے فوری طور پہ چند مشکل فیصلے کرنے کا جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، اس کا نتیجہ آئندہ 1-2 سال کے بعد جب معیشت میں استحکام آئے گا تو لوگوں کو یقیناً نظر آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام پاکستان کے دوست ممالک حکومت کی اس جرت مندانہ قیادت کو سراہ رہے ہیں کہ اس نے وقتی مصلحت سے اثر انداز ہو کے نرم فیصلے نہیں کیے، بلکہ وہ ملک کے مفاد میں جو سخت فیصلے کیے جانے ضروری ہیں انہیں کرنے سے ہچکچا نہیں رہی۔ جاپان کی قیادت سے بھی بات چیت ہوئی اور میرا یہ دورہ خالصتاً جاپان کی حکومت کی دعوت پر تھا، میں کسی نجی یا پاکستان کی طرف سے دورے پر نہیں آیا۔ جاپان کی حکومت نے دعوت دی کہ ہم پاکستان میں انفراسٹرکچر کی کانفرنس کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے سرمایہ کاروں کو ہم آگاہ کریں کہ اب پاکستان میں جو نئی حکومت ہے اس کی کارکردگی بہتر ہے اور وہ ملک کو اقتصادی طور پہ درست سمت میں لے جانے کے لیے فیصلے کر رہی ہے، تو ہمیں اعتماد بحال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان کی معیشت پر، تو ہم بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کل جس کانفرنس میں شرکت کی وہاں پر تقریباً 200 کے قریب جاپانی کمپنیوں کے لیڈنگ سی ای اوز اور ایگزیکٹوز موجود تھے، جن کے سامنے پاکستان کے اندر جو انفراسٹرکچر کی اپرچونٹیز ہیں اس پر میں نے بھی بات کی، لیکن میرے ساتھ ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کے نمائندوں نے بھی جاپان کے سرمایہ کاروں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ نئی حکومت صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم نے جہاں ایک طرف اس بات کا تہیہ کیا ہے کہ جو ملک کو فوری چیلنجز درپیش ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ملک کے مستقبل سے بھی غافل نہیں ہیں۔ 1999 میں مشرف نے آ کر وہ 210 پروگرام جو ہم نے بنایا تھا اسے ترک کر دیا اور ملک کو سالانہ بنیادوں پر چلایا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بدترین توانائی کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ اور آج اگر ہم نے ملک کے مستقبل کے لیے نہ سوچا تو 10 سالوں کے اندر بدترین پانی کا بحران پیدا ہونے والا ہے۔ اس لیے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے یہ ذمہ داری دی کہ ہم ایک طرف اپنے 5 سالوں کا منصوبہ بنائیں کہ جو
ہماری حکومت کے دور اقتدار کے دوران ہمارے منشور پر عمل درآمد کرنے کا راستہ متعین کرے، تو دوسری طرف پاکستان کو ایشیا کے اندر ایک تیز رفتار ترقی کرنے والا ملک مستقل بنیادوں پہ بنانے کے لیے 2025 کا منصوبہ بنائے. چونکہ بہت سے انفراسٹرکچر کے منصوبے جو ہمارے مستقبل کے لیے ناگزیر ہیں وہ 5 سال میں نہیں بنائے جا سکتے، جس کی مثال دیامیر بھاشا ڈیم ہے، جو ہمارے لیے پانی کا ذخیرہ فراہم کرنے کے لیے اور زرعی شعبے میں ہمیں سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے، مستقبل کی زراعت کو فوڈ سیکیورٹی دینے کے لیے ناگزیر ہے. اس کی مدت کم از کم 10 سال کے لگ بھگ ہے. تو اگر محض ہم 5 سال تک ہر حکومت اپنی ناک کی سیدھ میں دیکھے گی تو ایسے منصوبے تو کبھی بھی تعمیر نہیں ہو سکیں گے. اسی لیے ہم نے پاکستان کی جو لانگ ٹرم ترقی ہے اس کے لیے پاکستان 2025 کا منصوبہ شروع کیا ہے، جس کے تحت ہم انشاءاللہ تعالی توانائی کے شعبے میں بھی نہ صرف موجودہ کمی کو پورا کریں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ مستقبل کی ضرورت کو بھی حاصل کرنے کے لیے 25,000 میگا واٹ کی اضافی صلاحیت پیدا کریں، تاکہ ہم مستقبل میں لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں دوبارہ نہ بھٹک سکیں. اسی طرح ہم اس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر تعلیم کے نظام میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں جس سے ہمارا نظام تعلیم دنیا کے بہترین تعلیم کے نظاموں کا ہم پلہ ہو سکے. چونکہ یہ دور دنیا میں نالج ریولوشن کا دور کہلاتا ہے. جس قوم کے انسانی وسائل بہتر ہوں گے وہی قوم ترقی کرے گی. اس دور میں نالج کی اہمیت یہ ہو گئی ہے کہ قوموں کی برین پاور ان کی مسل پاور سے زیادہ طاقتور ہو گئی ہے. لہذا جس قوم کے بچے زیادہ کریٹو ہوں گے، انوویٹو ہوں گے، وہی مستقبل کی ایجادات کر سکیں گے. آج ملکوں کی جنگ میدان جنگ میں اور خندقوں میں نہیں لڑی جا رہی. آج ملکوں کے مستقبل کی جنگ کلاس روموں میں اور لیبارٹریوں میں لڑی جا رہی ہے. ہمیں بھی اس جنگ کو جیتنے کے لیے اپنی افرادی قوت کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم نعرے بہت مارتے ہیں، بدقسمتی سے ہم ایک مسلک کا بندہ دوسرے مسلک کی مسجدوں پہ قبضے کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، ایک مسلک کا بندہ دوسرے مسلک کے بندوں کے سر پھاڑنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. 時代劇専門チャンネルは365日24 کہ 時 ہماری 間 مسلک 時 کی 代劇 قیادت اس بات پہ مقابلہ کرے کہ کس مسلک کے ماننے والوں نے کتنے نوبل انعام جیتے ہیں، کس مسلک کو ماننے والوں نے دنیا کے سائنس کے جریدوں میں اپنی ایجادات کے مقالے چھاپے ہیں. جب مسلمان تہذیب دنیا میں غالب ہوئی تھی تو اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کی تمام ایجادات بغداد اور اسپین کی جامعات کے اندر ہمارے محققین اور ہمارے جو اسکالرز تھے ان کے ہاتھوں ہو رہی تھی. اور جب ہماری تہذیب کے علم کا چشمہ سوکھ گیا تو اس کے بعد ہم زوال پذیر ہو گئے. آج جو ہماری تنزلی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم علم کے میدان میں تمام قوموں سے پیچھے رہ گئے ہیں. آج اگر آپ مسلمان تہذیب کی علم کے اندر انڈیکس بنائیں تو وہ امت جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کا آغاز اقرا کے ساتھ کیا تھا اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر اور لحد تک علم فرض ہے، اور جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی قلم کی سیاہی شہید کے لہو سے زیادہ مبارک ہے، اس امت کا یہ عالم ہے کہ عیسائی تہذیب سے، ہندو تہذیب سے، یہودی تہذیب سے، بدھسٹ تہذیب سے، ہر تہذیب کے مقابلے میں ہم علم کے اندر پیچھے ہیں. اگر ہم اپنے لیے ایک مستقبل تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی
دوسری قوموں سے علم کے اندر کھوئی ہوئی بازی کو جیتنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور میں آپ کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ آپ لوگ جاپان کے اندر مقیم ہیں، کوشش کریں کہ یہاں کی صلاحیتوں اور سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آپ کو یہ موقع نہیں مل سکا تو اپنی اگلی نسل کو بہترین تعلیم دلوائیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے بچوں میں سے ایک بچہ ضرور پی ایچ ڈی تک پہنچے، چونکہ ہمیں علم پیدا کرنے والے محققین کی ضرورت ہے. جاپان نے، کوریا نے، ملیشیا نے، ہندوستان نے، چین نے جو ترقی کی ہے، انہوں نے علم کے اندر جا کے اپنے افرادی قوت کو پی ایچ ڈیز کرائی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی سیکھی ہے، پڑھی ہے، اور اس افرادی قوت نے آ کر واپس ان قوموں کی زندگی میں تبدیلی پیدا کی ہے. تو ہمارے ابھی اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم ایک ایسی افرادی قوت پیدا کریں جو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، علم اور تحقیق کے ہتھیاروں سے لیس ہو، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اس کی صلاحیت کسی دوسری قوم سے پیچھے نہ ہو. دنیا کی قوموں میں ترقی کرنے والے ممالک میں جو بیرون ملک مقیم لوگ تھے، انہوں نے بے حد اہم کردار ادا کیا ہے، اور وہ کردار انہوں نے اپنے خیالات سے، اپنے وسائل سے، اور ترقی اور پسماندگی کے درمیان ایک پل کا رشتہ قائم کر کے اپنے پسماندہ ممالک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے ایک رابطے کا فرض سر انجام دیا ہے. آپ میں سے بھی ہر کسی کا فرض ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی فضل سے، مہربانی سے یہاں پر کامیاب ہوئے ہیں تو اپنی اس کامیابی میں ہر کوئی مختلف طریقے سے اپنے ملک کے نقشے میں رنگ بھر سکتا ہے. کوئی جاپان سے سرمایہ کاری لے جا کر رنگ بھر سکتا ہے، کوئی اپنے گاؤں، اپنے محلے میں اس اسکول کے اندر جہاں اس نے تعلیم حاصل کی تھی ایک کمپیوٹر کی لیبارٹری قائم کر کے، یا ان بچوں کے لیے سائنس کی لیبارٹری قائم کر کے جو سائنس کی تعلیم سے محروم ہیں، یا اس پسماندہ علاقے میں ایک اچھی ہیلتھ کلینک قائم کر کے جہاں لوگوں کو صحت کی سہولت نہیں، یا اپنے اس گاؤں میں جہاں پانی کا، پینے کا صاف پانی موجود نہیں، کسی بڑے فلٹر پلانٹ کو لگا کر یا کسی بھی ذریعے سے آپ ترقی کے، اپنی خوشحالی کے ذاتی سفر میں ان لوگوں کو حصے دار بنا کے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں جو اتنے خوش نصیب نہیں ہیں جتنے خوش نصیب آپ ہیں کہ آپ کو جاپان آ کے ترقی کرنے کا موقع ملا. اسی طرح کچھ لوگ یہاں سے خیالات لے کر جا سکتے ہیں، آئیڈیاز لے کر جا سکتے ہیں، ٹیکنالوجی لے کر جا سکتے ہیں، اور اپنے ملک میں ترقی کے عمل کو جاری کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اس بات میں حصہ لینا چاہیے کہ کون پاکستان میں ترقی کے عمل کو آگے بڑھانے میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے. اور اگر ہم سب مل کر یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اپنے اپنے حصے کا ایک چراغ جلانا ہے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، قوموں کی زندگی میں جو انقلاب آتا ہے وہ کسی جادو کی چھڑی سے نہیں آتا. قوموں کی زندگی میں جب خوشحالی کا الاؤ جلتا ہے تو وہ کوئی تیل کا ڈرم پھینک کر ایک بڑا الاؤ روشن نہیں کرتا. قومی خوشحالی کا جو الاؤ ہے وہ در حقیقت لاکھوں کروڑوں چھوٹے چھوٹے چراغوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، جس میں اس قوم کا ہر فرد اپنے اپنے دار اختیار کے اندر اپنے حصے کی محنت سے، اپنے حصے کے کردار سے حصہ ڈالتا ہے، اور پھر ان سب کی اجتماعی کوشش پورے ملک کے لیے ایک انقلاب اور تبدیلی کی صورت میں ایک بہت بڑی جست بن جاتی ہے. اور اس جست کے ساتھ وہ قومیں اپنی تقدیر بدل لیتی ہیں، جسے اقبال نے بھی کہا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے، پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالنے کے لیے اپنے قائد وزیر اعظم نواز شریف کی ٹیم میں
شامل ہو کر اپنا کردار ادا کر سکیں، اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اتحاد اور یگانگت کے ساتھ اپنے اپنے حصے کا وہ چراغ جلا سکیں کہ جس سے تاریخ ہمارے بارے میں اسی طرح کا فیصلہ دے سکے جیسے تحریک پاکستان کو چلانے والوں کے بارے میں تاریخ نے فیصلہ دیا تھا۔ آج پاکستان کو خوشحال بنانے کی، پاکستان کو مستحکم بنانے کی اور پاکستان کو اپنے مقاصد سے ہمکنار کرنے کی تحریک کی قیادت ہمارے قائد کر رہے ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ جس جذبے کے ساتھ قائد اعظم کے سپاہیوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، ہم بھی اسی جذبے کے ساتھ اپنے قائد کا سپاہی بن کر ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کر اس ملک کے لیے اپنے حصے کے چراغ جلائیں۔ پاکستان زندہ باد، مسلم لیگ نون پائندہ باد۔ ماشاءاللہ، جس طرح ہمارے محترم نے انتہائی فکر انگیز حوصلے کی اور مستقبل کے روشن مستقبل کی باتیں کی ہیں، اس سے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ ان کا پروگرام PN 325 بھی انتہائی شاندار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے اس قوم اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے۔ ہمارے محترم اور آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ آخر میں ہمارے محترم کی تقریر کے بعد دعا ہونی چاہیے تھی، لیکن ہمارے ایک انتہائی محترم ساتھی جو شاعر مسلم لیگ نون جاپان کے نام سے مشہور ہیں، جناب میاں اکرم صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اشعار آج کی مجلس کے نام کریں۔ جناب میاں اکرم صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے محترم مہمان جناب احسن اقبال صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے جاپان میں آ کر پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے، اور ایک بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت ایک ادنا ورکر مسلم لیگ کے مسلسل کوششیں جاری ہیں کہ جاپان کے اندر مسلم لیگ نون ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائے۔ اس بارے میں ہم 2-3 دفعہ پہلے بیٹھ بھی چکے ہیں، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ دن وہ دن دور نہیں ہے جب ہم سب بھائی اکٹھے ہوں گے۔ ابھی چند اشعار جو جلدی میں آپ سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے لکھے ہیں، غلطی کہیں نہ ہو جائے تو اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ پوچھتا ہے صحافی جب بھی کوئی سوال، پوچھتا ہے صحافی جب بھی کوئی سوال، بڑے آسن انداز میں دیتا ہے جواب احسن اقبال۔ علم و دانش اور شرافت میں بھی ہے اپنی آپ مثال، علم و دانش اور شرافت میں بھی ہے اپنی آپ مثال، مسلم لیگ کا فخر اور نواز شریف کا سپاہی احسن اقبال، احسن اقبال۔ لڑ کھڑائے نہ قدم اس وقت بھی، پرویزی آمریت کی وجہ سے پارٹی میں آیا تھا جب زوال، کھا کر لاٹھیاں جسم پر بھی، کھا کر لاٹھیاں جسم پر، پھر بھی سناتا رہا قوم کو نواز شریف کے اقوال، نواز شریف کے اقوال۔ نہ کوٹھڑی کا ڈر اور نہ موت کا کیا تھا کبھی خیال، نہ کوٹھڑی کا ڈر اور نہ موت کا کیا تھا کبھی خیال۔ حریفو بتاؤ آج مجھے ہے کسی کے پاس ایسا احسن اقبال، احسن اقبال۔ دیکھ لو حشر اس آمر کا آج دنیا والوں، کیا تھا جس نے
آئین پاکستان کو بار بار پامال بنتے تھے جو ہواری اس کے کہاں ہیں آج وہ، بنتے تھے جو ہواری اس کے کہاں ہیں آج وہ، چھڑا سکے جو اس آمر کو ہے کسی کی مجال۔ خوش نصیب ہو تم جاپان کے مسلم لیگیو، خوش نصیب ہو تم جاپان کے مسلم لیگیو، درمیان میں تمہارے موجود ہے آج آسن اقبال، آسن اقبال۔ چھٹ جائیں اندھیرے سارے اور آئیں روشنیاں دوبارہ، چھٹ جائیں اندھیرے سارے اور آئیں روشنیاں دوبارہ، دعا کرو سب مل کے پاکستان بھی ہو جائے خوشحال، پاکستان بھی ہو جائے خوشحال۔ بھارت ماشاءاللہ، یہ تھے شاعر مسلم لیگ نون جاپان جناب میاں اکرم۔ ایک اور ساتھی عمر فواد صاحب کی چند اشعار جناب حسن اقبال صاحب کی نظر کرنا چاہتے ہیں، ان سے بھی دعوت ہے کہ وہ آئیں۔ یہ خیال دوستوں کی طرف سے ایک پنجابی چھوٹی سی نظم ہے جو کہ ہماری گرامی کی نظر۔ پاک قوم دے جاگ گئے موجاں پھر لگیاں، پاک قوم دے جاگ گئے موجاں پھر لگیاں، نون لیگ دا شیر آیا تے امیداں پھر جگیاں، پاک قوم دے جاگ گئے تے موجاں پھر لگیاں، نون لیگ دا شیر آیا تے امیداں پھر جگیاں، خوشی ہوئی ویکھ کے جی آیا نو آسن صاحب، خوشی ہوئی دیکھ کے جی آیا نو آسن صاحب، وطن دی خوشبو تے یاد آئی پرائیاں پھر رکھیاں، نون آیا تے امیداں پھر جگیاں۔ کاش کدی وچ قانون دا بول بالا ہوئے، کاش کدی وطن چ قانون دا بول بالا ہوئے، غریب امیر ایک ہون بند ہون پھر ٹھگیاں، نون لیگ دا شیر آیا تے میدان پھر امیداں پھر جگیاں۔ لگدا ہے کمپیوٹرائز پاسپورٹ ہون جاپان تو ہی بڑھے گا، لگدا ہے کمپیوٹرائز پاسپورٹ ہون جاپان تو ہی بڑھے گا، فون بھی وطن نو سستا ہوئے گا، آساں پھر رکھیاں، نون لیگ دا شیر آیا تے امیداں پھر جگیاں۔ اے جناب ساڑھے دو بڑے بڑے مسئلے نے۔ نون لیگ نے کیتے ہوئے وعدے قرار پورے کرنے، نون لیگ نے کیتے ہوئے وعدے قرار پورے کرنے، سینے والے بورڈ تے آساں امیداں پھر ٹنگیاں، نون لیگ دا شیر آیا تے امیداں پھر جگیاں۔ آمر ہم خیال تے چاوے سب دی خیر ہر دم خیر، آمر ہم خیال تے چاوے سب دی خیر ہر دم خیر، پاکستان دا بول بالا ہوئے رل مل منتاں پھر مغیاں، نون لیگ دا شیر آیا تے امیداں پھر جگیاں۔ کھانا بھی لگتا جا رہا ہے، آخر میں دعا کے لیے میں جناب ہمارے انتہائی قابل احترام جناب رئیس صدیقی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور دعا سے اس محفل کا اختتام کریں، اور ہمارے سینئر نائب صدر جناب نواز فلیری صاحب جن کے بھائی نوجوان بھائی پاکستان میں قتل ہو گئے تھے، ان کی روح کے لیے سوال ثواب، اور پرسوں ہی ہمارے انتہائی ایک قریبی دوست جناب امجد حسین صاحب جو 2 یاموں میں انتقال کر گئے، آج ہی ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان گئی، ان کی روح کے لیے سارے ثواب، اور پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب رئیس صدیقی صاحب۔ وعلیہ وسلم۔
تمام بھائی ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور آخر میں سب قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صلى الله على النبي الامي الحبيب الذي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم عدد ما علمت بلا ما علمت وزنت جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم آله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم حجت توفیق میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما صلاحوں کے اور کو کرم بنا بڑا چڑھا کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ثواب اور عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت اور خصوصاً اور امت مسلمہ کے تمام صحابہ رضوان اجمعین اہل البیت سے لے کر خلفائے راشدین سے لے کر تمام مومنین مومنات اور مسلم والمسلمات تک درجہ بدرجہ سب کو اس کا ثواب اور اجر عطا فرما اور خصوصاً ابھی جن بھائیوں کے نام لیے گئے قیامہ میں جہاں کہیں بھی جن کے انتقال ہوئے ان سب کو بھی اس کا ثواب اور اجر عطا فرما یا اللہ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے مہربانی سے درگزر فرما، ان کو معاف فرما، ان پر اپنی رحمت کی بارش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغات بنا دے، ان کے جو بھی ورثہ ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ آخر میں یہاں جو کچھ بھی باتیں ہوئی ہیں اور جو کچھ بھی ہم نے تقریری انداز میں جو بھی احسن اقبال صاحب سے جو کچھ سنا ہے اس کو ہمیں لفظ بہ لفظ اس کو اپنے جسموں کے اندر اتارے، اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کر کے اور پاکستان کام کرنے کے لیے اللہ ہمیں ساتھ توفیق عطا فرما، ہمیں پاکستان کے لیے ایک کر دے، پاکستان کے لیے ہمیں نیک کر دے یا اللہ، ہماری فکروں کو جوڑ دے، ہماری فکر کو جوڑ دے، ہماری محنتوں کو جوڑ دے، ہماری ایفرٹس کو جوڑ دے، ہم سب کے اللہ، ہم سب کو اللہ ایک، ہم ایک امت ہے، ہمیں ایک ہی امت بنا دے اور ہمیں پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سارے عالم اسلام کے لیے، خصوصاً پاکستان کے لیے، پاکستان میں رہنے والے 18 کروڑ مسلمانوں کے لیے اور سارے عالم کے لیے ہمیں کام کرنے والا بنا دے۔ جو کچھ ہمیں کہا گیا ابھی ہم نے سنا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو اس راہ پر ڈالنے کی سعادت و توفیق عطا فرما دے اور اپنی تائید اور نصرت ہمیں عطا فرما دے۔ ہم جس فکر کے ساتھ بھی بات کی ہوئی ہے وہ سب تمام یہ جو بھی ان کی ضرورت ہیں ان کو پورا فرما دیں اور سفر ان کے سفر کو آسان فرما دیں۔ اللہ سفر کی تکلیفوں کو آسان فرما دے، آرام میں بدل دے، سفر کی تکلیفوں کو آرام میں بدل دے اور جو کچھ انہوں نے محنت کی ہے یا اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے، تیرے ہی سپرد ہے، ان کی جو بھی خدمت ہے اس کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے اور ان کے اہل عیال کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما اور انہی جیسے جذبہ عطا فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شأنہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی محمد الذی قد جاء وعلی آلہ وصحبہ وسلم عدد ما علمت من الملائکۃ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ کھانا لگ چکا ہے۔